إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین محترم خواتین اور بہنوں، آج آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات کہنا ہے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ کی امت کو اور دنیا میں جتنی امتیں آئیں سب کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے بنیادی چیز اللہ کا ڈر، خوف، تقوی ضروری، لازم، فرض، واجب، فرض عین ہے. کوئی بھی انسان جب تک تقوی اختیار نہیں کرتا نہ دنیا کی فلاح اور بہبودی، کامیابی، کامرانی اس کو حاصل ہوتی ہے، نہ اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت اور مسجد کا کردار ہماری سوسائٹی میں کیسے ہونا چاہیے. آئیے ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن مجید میں کئی جگہ پر مساجد کا ذکر ہے اور مسجد کا ذکر ہے، اور سب سے پہلا گھر جو اللہ عز و جل نے عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا، سورہ آل عمران میں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر مکہ کو کہا جاتا ہے. مکہ کے اندر سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر رکھا. آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اس کی تعمیر فرمایا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ سب سے پہلا گھر ہے، اسی کے نقش قدم پر ساری دنیا کے اندر اللہ عز و جل کے گھر بنتے ہیں، اور اسی میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. جس کو ہدایت چاہیے مسجدوں کو آباد کرے، کیونکہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں. اور اللہ نے فرمایا: ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور یہ مسجدیں جہاں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن، یہ مسجد کا سب سے بڑا تلاوت، ذکر، اللہ کی یاد. جیسا کہ ہم ہر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اور ہر رمضان میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے اور اللہ کی عبادت سے، اعمال صالحہ سے. تو یہ مسجد اللہ کی عبادت گاہ ہے، اور اس عبادت گاہ میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ہدایت رکھی ہے، توفیق رکھا ہے، اور ہماری کامیابی اور کامرانی رکھا ہے، اور ہماری نجات رکھا ہے. اور آج اس وقت فتنہ پرور دور میں جہاں ہر جگہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں، ایسے دور میں اگر اسلام کی کوئی نشانی باقی ہے تو وہ مسجدیں ہیں. اسلام کی کوئی نشانی باقی ہے تو مسلمان کی ٹوپی ہے. اسلام کی کوئی نشانی باقی ہے تو مسلمان کی داڑھی ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟
یہ مسجدیں سب سے بڑی نشانی ہے کہ مسجد کا مینار جہاں چاروں پانچوں نمازوں میں اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر، ساری دنیا کے اندر لوگوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ مسجدوں سے جو آواز نکلتی ہے اللہ اکبر کی، یہ تکبیر کی آواز، یہ شہادتین کی آواز اور آؤ بھلائی کی طرف کی آواز، حی علی الصلاۃ کی آواز پوری دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے ہر وقت ہر سیکنڈ دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ آواز گونجتی رہتی ہے۔ یہی ایک علامت ہے، نشانی ہے ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی۔ تو گویا اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا گہوارہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ محبوب جگہ اللہ کے نزدیک روئے زمین میں مسجدیں ہیں۔ ان احب الارض الی اللہ مساجدها، سب سے پسندیدہ محبوب جگہ مسجد ہے۔ تو ان مسجدوں کو آج ویران کرنے والے کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمان جو کبھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو آیا، کبھی ٹائم ملا تو آیا، کبھی نہیں آیا، ایسے نام نہاد مسلمان جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، چندہ دے سکتا ہے چند ہزار چند لاکھ روپے، مسجد تو بنا سکتا ہے، مگر نماز مسجد کا پابند بننا، مسجد کو آباد کرنا، اپنی اولاد کو اپنی فیملی سے مسجد کو آباد کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت جب شروع کی، اس سے پہلے ہی آپ کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی، اللہ عز و جل نے آپ کو نماز کا حکم دیا، تمام نبیوں کو نماز کا حکم ملا، تو یہ نماز کہاں پڑھی جائے گی؟ مسجد میں پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو کعبۃ اللہ مسجد حرام میں پڑھتے تھے، لیکن دشمنان اسلام ابو جہل اور مکے کے مشرکین آپ کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ جب اتنا روکا ابو جہل ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہے تو سجدے میں گردن کے اوپر پیر رکھ دیا، اور عقبہ بن ابی معیط یہ جو بڑا ظالم تھا، نبی کا دشمن تھا، اس نے سجدے میں نبی کے اوپر اوجڑی لا کے رکھ دیا۔ وہ پیٹ کا سامان اونٹ کا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے ظلم و ستم اتنا سہے کہ آپ نے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اللہ عز و جل کہ آپ ابھی یہاں عبادت کرنا آپ کے اور آپ کے متبعین ایمان والوں کے لیے، اہل توحید کے لیے ناممکن ہے، تو آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ چھوڑ کر مدینے کی سرزمین کو اپنایا، اور مدینے میں آپ پہنچے پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں، تو وہاں آپ قباء کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں آپ نے 1 ہفتے کا قیام کیا، اور آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، کیونکہ عبادت اللہ عز و جل کی سب سے پہلے کرنے کے لیے عبادت گاہ کی ضرورت ہے۔ تو عبادت گاہ مکہ نکالے مکے والوں نے، آپ نے کہا اے کعبہ، اے مسجد حرام، تو میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہے، مگر مکے والے نہ نکالے ہوتے تو تجھے چھوڑ کے میں کبھی نہیں جاتا۔ لیکن آپ نے کہا کہ تیری حرمت سب سے زیادہ ہے، مگر ایک مومن کی حرمت، اس کی عزت، اس کا خون تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ آپ مسجد بنیاد رکھنے کے بعد اور وہاں سے پھر وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد کی زمین اور مسجد کی تعمیر فرمائی، اور اس صحابی کا نام بھی حدیثوں میں آتا ہے، اور جن کا نام ہے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں آپ نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد پھر وہاں سے آپ اپنا ننیال بنو نجار کے قبیلے میں گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد
آپ نے کہا میری اونٹنی کو کوئی بھی نہ بلائے، میں کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، یہ اونٹنی کو اللہ نے حکم دیا ہے جہاں رکے گی ہمارا وہیں قیام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جو جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکی اور وہیں آپ کا قیام رہا۔ آپ نے ملاقاتوں کے بعد عام و خاص سب کچھ کام ہونے کے بعد سب سے پہلا کام مدینہ منورہ میں آپ نے مسجد کے لیے جگہ ڈھونڈی تو دیکھا اسی قبیلے بنو نجار کے جو آپ کا ننیال بھی تھا، 2 یتیموں کی ایک جگہ تھی، آپ نے اس زمین کو انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے وہاں پر زمین چاہا، بچوں نے 2 یتیم بچے تھے، انہوں نے کہا ہم فری دیتے ہیں، کہا فری میں نہیں لیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیسے ادا کر دیے اور زمین لی۔ وہاں کچھ مشرکین کے قبریں بھی تھی، آپ نے اکھاڑ کر زمین کو صاف کیا اور سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس کا حکم فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد اول وقت میں تقوی پر رکھی گئی، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے بعد میں سب سے پہلے تقوی کی بنیاد پر جو مسجد رکھی گئی، جس کی تعریف قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد میں آپ قیام کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور میرے دوستو، مسجد ہماری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے۔ نبی کی زندگی میں دعوت و توحید کے بعد، دعوت و تبلیغ کے بعد، اسلام کے دعوت قبول کرنے کے بعد لوگوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے اسلام کا مرکز بنایا۔ تو توحید کا مرکز، دنیا دین کا مرکز، شریعت کا مرکز، مسلمان کا مرکز، اور یہ تقوی والی مسجد جو اللہ کے نبی نے بنائی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ریاست مدینہ کے اندر مسلمان ہوتے گئے، مدینہ منورہ میں تقریباً 9 مسجدیں بنی نبی کی زندگی میں۔ کتنے سال میں؟ 10 سال کے اندر۔ اور آپ کے اندر 1 مسجد 2 مسجد کے علاوہ 100 سال پرانی جماعت سن رہا ہوں، لیکن ابھی تک 10 مسجدیں نہیں بنی ہمارے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر دعوت کا کام نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، توحید کی اہمیت نہیں، مسجدوں کی اہمیت نہیں ہے۔ مسجدیں تعمیر کرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور اپنے اپنے مقام میں مسجدیں بناؤ۔ اور یہ مسجد توحید کی دعوت کا مرکز ہے، یہیں سے اسلام نکلتا ہے، یہیں سے اسلام پھیلتا ہے، یہاں آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہاں دنیا کی سب سے پاکیزہ اور طاہر زمین، جہاں لوگ باوضو ہو کر اور جسم پاک، کپڑے پاک، زمین پاک، جہاں لوگ خلوص دل کے ساتھ میں بلا کسی چغلی کے، بلا کسی برائی کے مسجد کے اندر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہ مسجدیں اللہ رب العالمین نے جو بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد بنائی، وہ مسجد جو ایک نہیں 10 قسم کے اسلامی ریاست، اسلامی حکومت کا وہ مرکز، وہ مدرسہ ہے، وہ جامعہ یونیورسٹی ہے، اور وہ ریاست کا مرکز ہے، گورنر ہاؤس ہے۔ اور مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی، جہاں جامعہ صفا کے اندر پورے صحابہ کرام جمع ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو درس و تدریس تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ مسجد جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے اور سناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فضیلتیں ان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتا ہے، سکون و اطمینان زندگی میں یہی ملتا ہے، کہیں اور نہیں ہے، پیسے میں نہیں، دنیا میں نہیں، بیوی میں نہیں، بچوں میں نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ نے ہمارا ایمان اور ہماری زندگی کا قرار اور سکون یہاں رکھا ہے۔ اور ان کے اوپر آسمان کے رحمت والے فرشتے نازل فرماتا ہے، اسپیشل فرشتے، اور رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اللہ کی۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دنیا کے کام و کاج، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر میرے گھر میں کس طرح سے جمع ہیں،
تو میرے بھائیوں، مسجد کی اہمیت ہماری نظروں میں چھوٹی سی ہے، اور دل بولا آیا دل بولا نہیں آیا، اور مسجد کو بس ایک مثال کے طور پر بنا کے رکھا ہے، اور اتنی پرانی جماعت ہے ایک مسجد کو لے کے گھس رہے ہیں۔ میں نے تو تعجب کیا، بولے یار وہاں گیا حیدرآباد کے اندر دیکھو 200 مسجدیں ہو گئی، فلاں شہر میں جاؤ 8 مسجدیں بن گئی، فلاں شہر میں جاؤ اتنی مسجدیں بن گئی، آپ کے یہاں کیوں مسجدیں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، میرے عزت و جلال کی قسم، میں زمین پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے بندے میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور میرے بندے آپس میں اللہ کی محبت کے لیے، میری محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور میرے بندے سحری کے وقت میں، صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، تو میں عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیتا ہے، جب عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے بندے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی فوج کو بھیجا تو حکم دیا جاؤ پڑاؤ ڈالو، سحری کا وقت انتظار کرو، اگر وہاں اذان کی آواز آتی ہے تو وہاں حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا اسلام میں بہت بڑا حکم ہے۔ اور انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ گھروں کو آباد کرنے والے مسجدوں کو سب سے پہلے آباد کرنا ہے۔ نبی نے گھر نہیں بنایا، گھر کی فکر نہیں کیا، بلکہ مسجد کی فکر فرمائی۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید والے، اہل توحید۔ اے اہل توحید کے لوگوں، قرآن و سنت پر چلنے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، کہاں ہمارا توحید مر گیا ہے؟ کہاں ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے؟ کہاں ہمارے اندر غیرت نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مسجد کو لے کے بیٹھے ہیں؟ بناؤ مسجدیں، اور کوشش کرو اس کے لیے، اپنی جان مال طاقتوں کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت پر ایمان رکھنے والے، اور اہل توحید ہی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے؟ اہل توحید، جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے لیے جیتا ہے۔ ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی تو اس مسجد کی چوڑائی اور لمبائی کتنی تھی؟ 150 میٹر، 150 میٹر مربع میٹر تھی آپ کی مسجد، اور 4-5 گز زمین گہری کھودی گئی تھی، اور اوپر کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے، اور زمین ریتیلی اور پتھریلی زمین بنائی گئی تھی۔ تو مسجد بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبا کے اندر مسجد بناتے وقت میں خود بنفس نفیس سرکار دو عالم رحمت للعالمین ایک مزدور کی طرح کام کر رہے تھے، اور مسجد نبوی بناتے وقت میں آپ نے اپنے آپ کو مزدوروں کی طرح، لوگوں کی طرح آپ پتھر اٹھا کے لاتے، زمین کھودتے، یہاں تک کہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ مساوات کا درس ہے، دین ہمارا مساوات کا ہے، برابری کا ہے، پیسے کا غرور نہیں، دولت کا غرور نہیں، دنیا کے منصب کا غرور نہیں، اور نہ ہی آپ کے بڑے ہونے کا، ایم ایل اے ہونے کا، یا بڑا ہونے کا کوئی غرور نہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کی ذات میں دیکھو کیسی تواضع ہے، ان کے ساری ہے، خاک ساری ہے، اور محبت دیکھو، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو قوم محبت کرتی ہے، جان اس کے پر لٹاتی ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام کرے۔ تو آج ہمارے اندر یہ بات ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑے ہونے کا غرور نہ کریں۔ دولت ہو سکتی ہے، حسن ہو سکتا ہے، منصب ہو سکتا ہے، آپ کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ میں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں مسجد کے اندر، اور یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یہ زندگی تو آخرت کے لیے ہم جیتے ہیں،
دنیا کی زندگی کسی کے ساتھ رہنے والی نہیں، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ صحت، نہ جوانی، نہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ لیکن جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس کے لیے آپ جو بھی لگائیں گے، حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس نے مسجد بنائی اللہ کے گھر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے ایک آدمی کے بیٹھنے کے برابر بھی مسجد بنایا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور مسجد میں کام کر رہے ہیں رحمت للعالمین سرکار مدینہ، سرور کونین، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، اور کیا دعا کرے فاغفر الانصار والمہاجر، اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اندر مسجدوں کی اہمیت، مسجدوں میں مکتب ہونا، صبح شام بچے مسجدوں میں آنا، گھر کے محلے کے سارے بچوں کو یہاں پر مسجدوں میں بچے پرورش پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان 7 لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو پانے والے ہیں، ان میں سے ایک آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پاتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں پرورش پانا، حلقے دروس میں شریک ہونا، تعلیم و تربیت پانا، توحید کی تعلیم، توحید کی تربیت، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ آدمی کے اندر پیدا کرنا، اور وہ نوجوان جو مسجدوں میں صبح شام بچے آ کر پڑھتے ہیں، اس مسجدوں سے ان کی محبت مسجدوں سے بڑھ جاتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد بھی وہ مسجد والا بنتا ہے۔ آپ نے مسجدوں کو خالی کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا، اور انگلش میڈیم اسکول دیکھیں اور فلاں فلاں کانوینٹ دیکھیں، کرسچنوں کے اسکول دیکھیں کتنے بھرے ہوئے ہیں۔ داخلہ ملنے کے لیے پیسے بھی دینا، لائن میں بھی لگنا، فکر مند بھی ہونا، جوتے بھی گھسنا، ماں باپ جا کے انٹرویو دینا، تب جا کے داخلہ مشکل سے ملتا ہے۔ یہاں فری میں پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ہمارے کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ یہ مسجد نہیں تو آپ نہیں، یہ مسجد نہیں تو آپ کا مستقبل نہیں، یہ مسجد نہیں تو آپ کا وجود نہیں، یہ مسجد نہیں تو آپ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں آپ کی مسجدوں پر، آپ کی مسجدوں پر، گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ فکر ہے کسی کو؟ یہ مسجد آباد کرنے کے لیے خالی مسجد بنانا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کی تعلیم سے، درس توحید سے، قرآن و سنت کے علم سے اس کو ہمیشہ روشن کرنا ہے۔ اور مسجد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں سے جڑا ہوا ہے۔ جب دیکھو نماز کی فکر ہے، جب دیکھو مسجد کی فکر ہے۔ تو میرے دوستو، مسجدوں کے لیے ہم نے کیا کیا، مسجدوں کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے، اور مسجدوں کے لیے آج پیسہ دینے کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے گھروں، اپنے شہر کے لیے ہم کوشش کریں 1 سے زیادہ مسجدیں بنائیں، اور مسجدوں کے اندر جو بھی آپ کا حصہ لگے گا وہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ فلاں 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 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مسجد بنانا بھی صدقہ جاریہ کا ذکر ہے حدیث کے اندر۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے 7 چیزیں ہیں جس کو مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک مسجد بھی ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، مسجدیں بنانا ہماری زندگی کے اندر بہت اہم ہے۔ ہمارے زندگی، ہمارے معاشرہ، ہمارے آنے والے نئے جنریشن کے لیے ہمیں بنانا چاہیے۔ ایک آدمی درخت لگا رہا تھا، پوترے نے بولا دادا ارے کیوں لگا رہے ہو، آپ تو اتنے بوڑھے ہو گئے ہو۔ بیٹا ہم درخت اس لیے لگاتے ہیں کہ جب بڑا ہوگا تو اس کا سایہ آپ کو ملے گا اور اس کا پھل آپ کھائیں گے۔ تو میں مسجد بناؤں، میری اولاد پڑھے گی، میری اولاد کی اولاد ان مسجدوں کو آباد کرے گی۔ مسجدوں کو اللہ کے نبی نے کہا 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد کو لے کر آؤ، 10 سال کی عمر میں مسجد نہ آئے تو پٹائی کرو۔ تو میرے دوستو، مسجدیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کا مرکز مسجد ہے۔ اسلامی شریعت کو اللہ نے اسلامی شریعت کا کوٹ بنایا ہے، فیصلے کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے، طلاق کے، خلا کے
اور جتنے سوسائٹی کے ضرورت کے فیصلے تھے وہ اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ آج پولیس اسٹیشنوں میں جا کے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسجد کو بلاؤ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں، جہالت والی زندگی ہے۔ کافروں کے ساتھ رہتے رہتے کافروں جیسا مزاج، کافروں جیسا دماغ، کافروں جیسی عادتیں، اور علم نام کا مسلمان ہے اندر سے کافر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں، آج اسلامی ریاست کا پارلیمنٹ اللہ کے نبی نے مسجد کو بنایا تھا، یہ گورنر ہاؤس ہے جہاں اللہ کے نبی آنے والے وفود کو استقبال کرتے تھے، آنے والے لوگ مسجدوں میں آگے قیام کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے اسلام سیکھتے تھے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ ہم اور کچھ نوجوان شبابتن متقاربون، چند ہم عمر نوجوان ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور 20 دن ہم نے قیام کیا، کہاں؟ مسجد میں، اور دین سیکھا۔ 20 دن کے بعد میں نبی ہمارے پاس آئے، سألنا من بعدنا، پوچھا ہمارے سے کہ تمہارے گھر میں کون ہے؟ ظاہر بات ہے ایک ایک نوجوان سے پوچھا کہ تیرے ماں باپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب کے حالات پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا شاید تم کو تمہارا گھر، تمہارے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، اتنی تعلیم جو دی ہے، جاؤ یہاں سے۔ تقیم فیہم، اپنے گھر والوں میں قیام کرو اور وہاں اپنے گھر والوں کو تعلیم دو جو تم نے اسے سیکھا ہے، اور جو مجھ سے حاصل کیا وہاں حاصل کرو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں فلیؤذن احدکم، ایک آدمی تم میں سے کوئی اذان دے دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ آپ نے مسجدوں کو آباد کیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سب سے بڑی مشہور حدیث کی کتاب بخاری کے اندر، دوسری کتابوں کے اندر جو ہمیشہ لوگ زبانوں پہ رہتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے راوی کون ہے؟ مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قصہ آپ نے سنا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کے بعد میں جب تک زندہ رہے نبی کی نماز ہی کو تعلیم دیتے رہے۔ یہ مسجد اللہ کے عبادتوں کا، نبی نے ہم کو دنیا میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رحمت والے نبی کو اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے یہ مسجد ہمارا مرکز ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے ہمارے لیے مسجد مرکز ہے، اللہ کے پاس جنت کو پانے کے لیے مسجد ہمارا مرکز ہے۔ تو یہ مسجد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک ایسی عظیم نعمت بنائی ہے، یہاں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کی حیثیت 25 ڈگری 27 ڈگری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھے اور مسجد میں آ کے پڑھے تو کتنا ڈگری ہے؟ 27 ڈگری اس کی نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مقام ہے مسجد کا۔ اور اسی طرح سے مسجد میں یہ اللہ کے گھر، اس کو کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، ابن عساکر کی روایت میں ہے، اور مسجد آنے والے ہر نمازی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں، کوئی آدمی گھر سے وضو بنائے اور مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، دکان کو نہیں، کسی آفس کو نہیں، صرف نماز کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے کہا ایک قدم رکھو ایک نیکی، اور ایک قدم رکھو ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں کسی بھی کام کے لیے نہیں، صرف مسجد کے لیے وہ چیز فضیلت رکھی ہے۔ تو میرے بھائی، مسجدیں ہماری زندگی کا سب سے اول مقصد ہے۔ ہم صرف بابری مسجد کے لیے نہیں چلا رہے ہیں، لیکن ایک ہماری عبادت گاہ جو عظیم الشان کسی زمانے میں بنی تھی اس کو توڑ دیا، لیکن وہ ایک توڑنا نمونہ نہیں، ویسے دسیوں مسجدیں توڑ دی گئی، لیکن ہماری غیرت نے کیا کیا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھیں، ابھی وقت ایسا نہیں آیا ہے جو نارتھ کے اندر ہے، آپ کے لیے مجال کھلا ہوا ہے، آپ بناؤ مسجدوں کو، اس سے پہلے کہ ان مسجدوں کو بلڈوزر سے توڑ دیا جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کو مسجدیں معلوم نہ ہو۔ آج جیسا کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، تعلقات ختم ہو گئے، لوگ نفسی کے عالم میں، پیسہ ہوس میں، تجارت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے قریب میں تسلم الخاصۃ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور تجارت عام ہو جائے گی، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اور عورت
تعین المرأۃ زوجہا فی التجارۃ، عورت اپنے شوہر کے ساتھ میں تجارت میں برابر برابر کا حصے دار ہوگی. اور قطع الارحام، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. آج اولاد دوسرے بھائی بہنوں کی اولاد کو نہیں جانتے، رشتہ داریاں ختم ہوتی جائیں گی آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے فرمایا کتمان الشہادت الحق، حق کی گواہی مٹا دی جائے گی. اور ظہور و شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی کا بول بالا ہوگا. جدھر دیکھو ادھر لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، جھوٹے کیس میں آپ کو بک کریں گے، آپ پر کئی کیس لگا دیے جائیں گے. آج مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کیا، اللہ کے گھروں کو روشن نہیں کیا دین کی تعلیم سے. تو آج ان کی بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، محنتیں اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں آخری زمانے میں انتشار القلم، قلم کا انتشار ہوگا. قلم کا معنی سوشل میڈیا. سوشل میڈیا عام ہو جائے گا. آج جاہل، ان پڑھ، گنوار، چھوٹا بڑا، عورت مرد، سب موبائل، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، انگلی گھمانا، میسج بھیجنا، میسج لینا، یہ کرنا. یہی انٹرنیٹ ایسا ہو گیا. پوری دنیا گلوبلائزیشن کی زمانہ ہے. تو میرے بھائیوں، ایسے دور میں جہاں ہر جگہ دین سے دوری کرنے کے لیے آج کوئی اہل حدیث مسجد بنانا چاہتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں. مندر بناؤ، اعتراض نہیں ہے. اور درگاہ بناؤ، اعتراض نہیں ہے. اور مسجد بناؤ، اعتراض نہیں ہے. توحید والی مسجد جہاں قرآن و سنت کی عبادت ہوتی ہے تو دشمن فوراً آ جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور مختلف قسم کے کیس ڈال دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں، کئی شہروں میں مسجدیں بنانے سے روک دی گئی ہیں. کون روکا ہے؟ ٹوپی پہن کر ڈگر ڈگر، گلی گلی، چوکا کوچا جا کر دعوت کا، تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، رشوتیں دے کر ان کو بتا دیتے ہیں، بولے ایسا کرو ایسا. لا الہ الا اللہ. ہماری کمزوری کس چیز کی؟ طاقت کی نہیں، قوت کی نہیں، انسانوں کی نہیں، ایمان کی کمزوری ہے. توحید کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، شریعت کا علم ہو، قرآن و سنت کا علم ہو، توحید کا علم ہو، اور علم سیکھے، تب وہ انسان اس درخت کے مانند ہے جس درخت کو پانی برابر ملتا ہے اور وہ پتے دیتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے اور اس سے پھل نکلتے ہیں، وہ درخت مفید ہوتا ہے. لیکن آج یہ توحید والے، نام ان کا اہل حدیث ہے مگر سوکھا ہوا درخت ہے. اس کے اندر علم نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اور جہالت ہے، جس کی وجہ سے یہ سوکھا ہوا تنا ہے. اور اس تنے کو نہ پتے آتے ہیں نہ پھل آتا ہے، اس کو کاٹ کر جلانے کے قابل ہے. اس لیے مسجد بنانے جاؤ تو توڑ دیتے، روک دیتے. ہم بولے چلو یار کیا کرنا، مجبور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی مجبور ہو گئی ہے قوم. میرے دوستو، اچھا ہے آپ کے مسجد میں بدعت نہیں ہوتی، آپ کی مسجد میں شرک نہیں ہوتا، یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگاتے، یا غوث کے نعرے نہیں لگاتے. لیکن آپس کا جو جھگڑا ہے، شیطان نے ایسا الجھا کے رکھا ہے، کوئی کام دین کا نہیں کر سکتے، کوئی کام دعوت و تبلیغ کا نہیں کر سکتے، کوئی کام اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا نہیں ہو سکتا. ایک نہیں، کئی شہروں میں میں بہت جگہ پہ دیکھا ہوں، آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں. آپ کیوں؟ اس کے اندر ہمارے پاس غیرت مر چکی ہے علم کی. جیسے میں نے کہا کہ درخت کو پانی چاہیے، ایمان کو پانی چاہیے، اور اس ایمان کے لیے قرآن و سنت کا علم اس کا پانی ہے. جب تک قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی، آپ کے اندر اس کی فکر نہیں پیدا ہوگی. جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے، آپ کی مسجد میں سکڑ کر ایک وقت آئے گا کہ بلڈوزر چلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی آباد کاری ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور ان مسجدوں کے اندر جو بھی ہم دامیں، درمیں، سخنیں جو بھی تعاون کریں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آباد کرنا علم سے، آباد کرنا عمل سے، آباد کرنا توحید کی دعوت سے، آباد کرنا بلڈنگ سے نہیں، خوبصورتی سے نہیں، بڑے بڑے بنانے سے نہیں، بلکہ کیفیت، کوالٹی ہونا چاہیے، کوانٹیٹی نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ایسا حال ہے ہمارا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے اندر جتنا علم آئے گا
اتنا دعوت کا کام عام ہو سکتا ہے. اور دعوت کا کام جو قوم چھوڑ دیتی ہے اس قوم کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہمارے ملک کے مسلمان اہل حدیث کا حال. کیونکہ توحید کی امید آپ سے تھی، مگر آپ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، آپ کسی قابل نہیں ہیں، تو آپ سے کیا کام لیا جائے گا؟ اور وہ کام جو کر رہے ہیں، ایک اجتماع میں لاکھوں آدمی جمع ہو جاتے ہیں، آنن فانن اجتماع ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. توحید کی دعوت ہے؟ نہیں. توحید کی دعوت والے کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں، سوکھا ہوا تنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے دوستو، اور ایک بات جو میں نے محسوس کیا، آپ کے شہر کے بچوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، اس مقصد سے کہ ہمارے گاؤں میں میرا بچہ داعی بنے گا، عالم بنے گا، دین کی تعلیم دے گا. اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، پوتروں کو تعلیم دو. اور یہاں پر ایک دینی مدرسہ ہونا چاہیے، اور یہاں پر علماء ہونا چاہیے. اتنی قدیم جماعت ہے، اور ہم جماعت کے اندر باہر والا کچھ نہیں کرے گا. باہر والا آتا ہے پیسے کے لیے، اپنے لیے نہیں. آپ کے لیے نہیں. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. آج ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں. ایک عالم بنے گا پورے خاندان کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم.